إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. محترم سامعين دینی و ملی بھائیوں اور بزرگوں، کسی بھی پروگرام میں، کسی بھی جلسے میں، درس میں، خطبے میں جب آپ شریک ہوں تو اس جذبے کے ساتھ شریک ہوں کہ جو کچھ بھی آپ سنیں گے، جو باتیں بھی آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، ان میں جو قیمتی باتیں اور اچھی باتیں ہوں اس پر آپ عمل کریں گے۔ اس جذبے کے ساتھ ہمیں تقاریر کو سننا چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہم سنیں اس پر عمل کریں، اس لیے کہ اگر آپ نے دین کی کوئی بات سن لی، کسی حدیث کا آپ کو علم ہو گیا، کسی آیت کریمہ کے معنی مفہوم کو آپ نے سمجھ لیا، تو اس چیز کا علم آپ کے پاس آ گیا، اور علم یہ عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ علم اور عمل یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے پاس علم آئے تو اس علم کے مطابق آپ عمل کریں، حتیٰ کہ اگر ایک شخص عالم ہے، کسی مدرسے سے، کسی جامعہ یونیورسٹی سے فارغ ہے اور وہ عمل نہیں کرتا، تو بعض اسلاف کہتے ہیں کہ لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل بما علم فإذا عمل بما علم كان عالما۔ ایک عالم بھی برابر جاہل ہی رہتا ہے، اس عالم کا بھی شمار جاہلوں میں ہی ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے۔ یعنی علم ہونے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا، حقیقی عالم وہی ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے۔ وَإِذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ كَانَ عَالِمًا، جب وہ اپنے علم کے مطابق عمل کر لے، علم کے تقاضے کو پورا کر دے، تو وہ حقیقی معنوں میں عالم کہلائے جانے کا مستحق ہے۔ اس وقت وہ جاہل کی کیٹیگری سے نکل کر کے عالم کے زمرے میں داخل ہوگا یا علماء کے زمرے میں داخل ہوگا، ورنہ برابر وہ جاہل ہی رہے گا۔ لہذا
جو باتیں بھی آپ سنیں، ابھی آپ نے بہت ہی قیمتی تقریر سنی، بہت ہی مدلل انداز میں، ضرورت ہے کہ ہم یہ جو باتیں سنی ہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ اور آپ اگر دیکھیں اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں۔ ہر دن کوئی نہ کوئی نئی مصیبت، کوئی نئی پریشانی ہم پر لاحق ہو جاتی ہے۔ ہم کسی نئی پریشانی میں گر جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں، اور خوشیوں کے لمحات حقیقی معنی میں بہت کم ہوتے ہیں۔ ہر دن کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہے، اور اس کے علاوہ گناہوں کا ارتکاب کرنا، برائیاں کرنا، یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔ اور تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کا اسلام نے ہمیں طریقہ بتلا دیا ہے۔ ہر پریشانی اور ہر مصیبت کا حل اسلام میں موجود ہے۔ پریشانیوں کے کامیاب نسخوں میں سے ایک ایسا نسخہ ہے جو برائیوں کے لیے تریاق ہے اور مصائب سے نجات پانے کا بہت ہی کامیاب نسخہ، مجرد نسخہ ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نسخے پر عمل کریں، اور آسان بھی ہے، مشکل نہیں ہے۔ بس ہمیں اپنے آپ کو عادی بنانا ہے کہ ہم اس چیز کو اپنا لیں، اپنی عادت بنا لیں۔ وہ چیز کیا ہے؟ توبہ و استغفار کرنا۔ استغفار کو ملازم پکڑ لیں، استغفر اللہ کثرت سے ہم کہیں۔ اور یہ طریقہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے، صلحاء عظام کا طریقہ ہے، مومنین کا طریقہ ہے۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انبیاء کرام سے بھی غلطیاں ہوئی، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان غلطی کرتا ہے، لیکن غلطی کرنے والوں میں وہ سب سے بہتر ہے جو سب سے پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کرے، مانے کہ اسے غلطی ہوئی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی غلطی کے لیے توبہ استغفار کرے۔ آدم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک درخت کے پاس جانے اور اس میں سے کچھ کھانے سے منع کر دیا، شیطان نے بھڑکایا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، طرح طرح کی باتیں ان کے سامنے پیش کی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور غلطی کر بیٹھے۔ نبی، سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام، جو کہ ابو البشر ہیں، جو اس دنیا ہوئے زمین کے سب سے پہلے انسان ہیں، اس غلطی ہو گئی اور اس درخت سے کچھ کھا لیا، لیکن غلطی کے بعد فوراً احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کی اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، کہ رب ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، تو نے ہماری اگر بخشش نہیں کی، ہمارے گناہوں کو اگر تو نے معاف نہیں کیا، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم ناکام و نامراد ہو جائیں گے۔ غلطی ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا۔ یہی ایک مومن کا طریقہ ہونا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کو آپ نے، نوح علیہ
अलैहिस्सलाम के सामने जब उनका बेटा डूबने लगा तो उन्होंने अल्लाह तबारक तआला से कहा, रब्बी इन्नबनी मिन अहली व इन्न वअदक अल-हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। ए रब, ये मेरा बेटा मेरे अहल में से है, मेरे अहल व अयाल में से है, मेरे घरवालों में से है, और तेरा वादा सच्चा है। तू तमाम फैसला करने वालों में सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला है, और तेरा वादा है कि तेरे अहल को, मेरे अहल को तू बचा लेगा। और मेरा बेटा मेरे सामने गर्क हो रहा है, डूब रहा है। यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम से गलती हो गई। अपने एक ऐसे बेटे के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दरखास्त दी, कहा कि ए अल्लाह, तूने वादा किया था कि तेरे अहल को बचा लूंगा, मेरा बेटा तो डूब रहा है। ये बात उन्हें अल्लाह तबारक व तआला से इस तरह नहीं कहना चाहिए था। इसलिए अल्लाह तबारक ने टोक दिया, कहा या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, तुम्हारे बेटा तुम्हारे अहल में से नहीं है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसके अमाल अच्छे नहीं है, ये हालत ईमान में नहीं है। तुम्हारे अहल वाले वो लोग हैं जो तुम्हारे तरीके पर हैं, जिन्होंने दीन को कबूल किया है, जो मोमिन हैं, और ये बेटा तुम्हारा मोमिन नहीं है। इन्नी अईज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूं कि तुम जाहिलों में से ना हो जाओ। तुम्हारा ये अमल, तुम्हारी ये दुआ, तुम्हारी ये दरखास्त, ये जाहिलों का अमल है। यहाँ तो पर तुमने गलती की है। नूह अलैहिस्सलाम को फौरन एहसास हुआ कि मेरा बेटा खून के एतबार से तो मेरा बेटा है मेरे अहल में से, लेकिन दीन के एतबार से हकीकी मानों में वो मेरे अहल में से नहीं, उसके अमाल अच्छे नहीं है। कहा रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तग़फिर ली वतरहमनी अकुन मिनल खासिरीन। कहा अल्लाह, मैं इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मैं तुझसे कोई ऐसी दुआ करूँ, ऐसा सवाल करूँ जिसका मुझे इल्म ना हो, और अगर तूने मुझे बख्शा नहीं, मुझे माफ नहीं किया, तो मैं खसारा उठाने वालों में से हो जाऊँ। यहाँ पर भी देखें, नूह अलैहिस्सलाम से गलती हुई, लेकिन गलती के बाद फौरन इस्तिग़फ़ार किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को एक मूसा लगा दिया, फ़क़ज़ा अलैहि, और वो मर गया। फौरन एहसास हुआ कि ये शैतानी अमल है, मुझसे गलती हुई, और अल्लाह तबारक से तौबा किया, फ़ग़फ़रा लह, और अल्लाह ने माफ कर दिया। महबूब इंसान, चाहे नबी हो चाहे गैर नबी हो, हर शख्स से गलती हो सकती है, लेकिन गलती का, गुनाह का इलाज क्या है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करें, हम इस्तिग़फ़ार करें, कसरत से अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उ'इद्दत लिल मुत्तक़ीन। ये लोगों, अपने रब की मग़फ़िरत और ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ लगा दो, ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है, और जो मुत्तक़ियों के लिए, तक़वा शिआर लोगों के लिए, परहेजगार लोगों के लिए तैयार की गई है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन मुत्तक़ियों के जिन सिफ़ात को जिक्र किया, फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फिस्सर्राई वद्दर्राई वल्काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। ये जन्नत उन मुत्तक़ियों के लिए तैयार की गई है जो खुशहाली में भी और परेशानी के आलम में भी अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करते हैं, जो बराबर खर्च करते रहते हैं, सदका और खैरात करते हैं। यानी अगर माल दौलत है तो वो अल्लाह तबारक व तआला के राह में खर्च करते हैं, और अगर माल दौलत की कमी है, नहीं मौजूद है, तो जिस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है उन्हीं में से खर्च करते हैं।
بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی سے طاقت کی کیوں نہیں۔ یہ بات نہیں کہ صرف سرکار خراب کے نمازداروں کے لیے ہے، جو غریب ہے جس کے پاس کم ہے اس کو بھی حکم دیا گیا تمہیں خرچ کرو، جتنا ہو سکے خرچ کرو، زیادہ ہے تو زیادہ خرچ کرو، کم ہے تو کم خرچ کرو، ہر ایک کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ اور الکاظمین الغیظ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں، اپنے غصوں پر کنٹرول کرتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کر دیتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کوئی ناشائستہ عمل کر بیٹھے، کوئی نازیبا حرکت کر بیٹھے، یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے، یا گناہ کر بیٹھے، ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو انہیں اللہ کی یاد آتی ہے، غلطی کرنے کے بعد ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ گناہوں کو کون بخش سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی گناہوں کو بخشتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور علم رکھنے کے بعد جب کسی چیز کے غلط ہو جانے کا، کسی چیز کے گناہ ہو جانے کا انہیں علم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس گناہ پر ڈٹے نہیں رہتے، اس گناہ کو بار بار نہیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو تیار رکھا ہے۔ آگے فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا بدلہ ہے، اور ایسی جنتیں ان کو دی جائیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی بہتر بدلہ ہے۔ اب اور کریں، یہاں پر مومنین کی صفات میں سے ایک اہم صفت جو بیان کی گئی ہے، لیکن جب اس سے غلطی ہو جائے، جب اس سے گناہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام گناہوں کا، اپنے پچھلے گناہ کو معاف کر دیا تھا، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 سے زائد بار استغفر اللہ کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں نے شمار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مجلس میں فرمایا 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی، رب اغفر لی وارحم وتب علی انک انت التواب الرحیم، کہ اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ تو میرے توبے کو قبول فرما لے، اور تو ہی توبے کو قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 بار استغفار فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة اكتب استغفارا كثيرا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، اس شخص کے لیے بشارت ہے جو قیامت کے دن اپنے نام اعمال میں کثرت سے استغفر اللہ کو پڑھے۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا من احب ان تسر صحیفته یوم القیامہ فلیکثر من الاستغفار، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جب اپنا نام اعمال دیکھے تو دیکھ کر کے خوش ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ کثرت سے استغفر اللہ کرے۔ ہم سوچیں چھوٹی سی دعا استغفر اللہ، لیکن اجر کتنا زیادہ ہے کہ آپ کو جب نام اعمال آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور آپ اس پہ دیکھیں گے کہ دنیا میں نے کثرت سے استغفار کیا، کثرت سے استغفر اللہ میں نے پڑھی، اس کا ثواب دیکھ کر کے آپ خوش ہو جائیں گے۔ بلکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، کہ اے ابن آدم
جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا، جب تک تو مجھ سے امیدیں باندھتے رہے گا، میں تیرے دعا کو قبول کرتا رہوں گا، تیرے گناہوں کو چاہے جیسے بھی گناہ ہو، جتنے بھی گناہ ہو، تیرے گناہوں کو میں بخشتا رہوں گا اور مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اسی حدیث کے اندر، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی، کہ ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمانوں کے برابر ہو جائیں، پوری روئے زمین کو تو گناہوں سے بھر دے، پھر تم استغفار کر لے، پھر تم میری طرف رجوع کر لے، مجھ سے توبہ استغفار کر لے، میں تیرے تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ اور فرمایا یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا اتیتک بقرابها مغفرہ، کہ ابن آدم اگر تو روئے زمین کے برابر غلطیوں کو لے کر کے، گناہوں کو لے کر کے میرے پاس آئے، لیکن تو نے جب مجھ سے ملاقات کی تو اس وقت تو شرک سے پاک تھا، دنیا میں تو نے شرک نہیں کیا تھا، تو میں اسی کے برابر، تیرے گناہوں کے برابر مغفرت لے کر کے حاصل ہو جاؤں گا۔ معلوم ہوا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف برابر رجوع کرتے رہنا چاہیے اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان القرآن قد دل لکم علی دوائکم و دائکم، تو قرآن مجید نے تمہاری بیماری کو بھی بتلا دیا ہے اور اس بیماری کا علاج بھی بتلا دیا ہے۔ اما داؤکم، جہاں تک تمہاری بیماری کا سوال ہے تو تمہاری بیماری تمہارے گناہ ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے؟ بل استغفار، اور استغفار کرنا، استغفر اللہ کرنا اس کا علاج۔ بیماری ہماری کیا ہے؟ گناہ، ہم کثرت سے گناہ کرتے ہیں، ان گناہوں سے چھٹکارا پانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک واقعہ ہے حسن بصری رحمہ اللہ کا، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ان سے شکایت کی اور ان سے دعا کی درخواست کی، کہا کہ میں فقر و فقر کی زندگی گزار رہا ہوں، میرے پاس مال و دولت کی بڑی کمی ہے، آپ مجھے کوئی نسخہ بتا دیجئے، کوئی طریقہ بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دولت سے نواز دے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا استغفر ربک، جاؤ اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھو۔ ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا میں اولاد سے محروم ہوں، میرے پاس اولاد نہیں ہے، آپ مجھے کوئی نسخہ بتا دیجیے، کوئی طریقہ بتا دیجیے، کوئی دعا بتا دیجیے جس کو میں کثرت سے پڑھتا ہوں۔ اس سے بھی کہا استغفر ربک، جاؤ اور تم کثرت سے استغفر اللہ پڑھا کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا اور اس نے قحط سالی کی شکایت کی، اس کو بھی یہی نسخہ بتلایا۔ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہیں میں سے ایک شخص نے کہا کہ جو شخص بھی آپ کے پاس آ رہا ہے، جو بھی اپنی پریشانیوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، ہر ایک کو آپ ایک ہی نسخہ بتلا رہے ہیں، ایک ہی علاج بتلا رہے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا نسخہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں سکھلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا۔ ان تمام چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے کہ تم کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور اگر تم کثرت سے استغفار کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، بات ساری ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے مسلسل بارش نازل فرما دے گا، وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں اموال سے، مال و دولت سے اور اولاد سے تمہارے مدد فرمائے گا، تمہیں اولاد سے نواز دے گا۔
ہمارے لیے جنتیں جاری کر دے گا، نہریں جاری کر دے گا، ہمارے لیے باغات بنا دے گا. ان تمام چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. اس لیے اگر ہم کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی اگر خفاقہ میں مبتلا ہے، کوئی اگر احسانی میں مبتلا ہے، کسی کے یہاں اولاد نہیں ہے، اولاد سے محروم ہے، تو ایک بہت ہی مجرد نسخہ ہے، آپ کثرت سے استغفار کیجیے، کثرت سے استغفر اللہ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد سے نواز دے گا. ایک واقعہ ہمارے استاذ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں اپنی مسجد سے نماز پڑھ کر کے میں نکلا، جب دروازے پر ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہ میں مدینہ کے قریب ایک دیہات سے آیا ہوا ہوں اور آپ سے خصوصی طور پر ملنے کے لیے آیا. واقعہ یہ ہے کہ ایک بار آپ کا میں نے خطبہ سنا تھا جو استغفار سے متعلق تھا، اور کہا کہ میری شادی ہوئے 6 سال ہو گئے اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا. بڑی علاجیں کی ہوں پر پریشان ہوا. ہمارے یہاں اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. کہا کہ پھر میرے درمیان اور میری بیوی کے درمیان کافی لڑائی جھگڑا ہونے لگا. میری خواہش تھی کہ اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نواز دے، اور مجھے لگتا تھا کہ شاید ہماری بیوی میں کوئی کمی ہے، اس لیے میں برابر اس سے لڑتا رہتا، جھگڑتا رہتا. یہاں تک کہ ایک دن میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اپنی بیوی کو میں طلاق دے دوں گا، کسی اور سے شادی کروں گا، شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد سے نواز دے. کہ میں نے ارادہ کیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، اور جمعہ کا دن تھا. سوچا پہلے جمعہ کی نماز پڑھ لوں اور پڑھ کر کے آتا ہوں، پھر اس سے جو ہے اپنا تعلق میں ختم کر لیتا ہوں. کہتے ہیں میں گھر سے نکلا، میرے محلے میں جو مسجد تھی وہاں جمعہ کا وقت ہو چکا تھا، خطبہ شروع ہو گیا تھا، لیکن میرے دل میں معلوم نہیں کیا بات آئی کہ میں وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا. ایک دوسری مسجد آئی، وہاں بھی میں نے نماز نہیں پڑھی. ایک ایسی مسجد میں آ کر کے جمعہ کی نماز پڑھی جہاں آپ خطبہ دے رہے تھے. شیخ عبدالرزاق سے کہہ رہے ہیں کہ جہاں آپ خطبہ دے رہے تھے وہاں پر جو ہے میں نے آ کر کے جمعہ کی نماز پڑھی، اور آپ کا خطبہ استغفار سے متعلق تھا کہ استغفر اللہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا مقام ہے. دلائل کی روشنی میں آپ نے بات واضح کی تھی. کہہ رہے جب میں نے آپ کا خطبہ سنا میری عجیب سی کیفیت ہو گئی. خطبے کے دوران ہی میں استغفر اللہ پڑھنے لگا، اور اس کے بعد نماز پڑھی، مسجد سے باہر نکلا اور گھر اپنے جا رہا ہوں، اور میری زبان پر استغفر اللہ جائے. گھر جا کر کے گھر پہنچا، میرا ارادہ بدل گیا، اور میں جو ہے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا. آج میں نے جو خطبہ سنا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، میں نے اپنی بیوی کو خلاصہ بیان کیا اور اس سے بھی کہا کہ کثرت سے استغفر اللہ پڑھو. تو میاں اور بیوی دونوں کثرت سے استغفر اللہ پڑھنے لگے. کہہ رہے کہ اب آپ کر کے میں خوشخبری دے رہا ہوں کہ میری بیوی جو ہے آگے عمل میں. یہ دیکھیے ایک واقعی سچا واقعہ کہ کثرت سے انہوں نے استغفار پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ انہیں نظر آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انہیں اولاد سے نواز کیا. اگر انسان کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی بھی دکھ میں مبتلا ہو، اسے چاہیے کہ اپنی زبان پر ان کلمات کو جاری رکھے. بہت ہی چھوٹا سا جملہ استغفر اللہ، رب اغفر لی، اس طرح کے کلمات کو برابر پڑھتے رہنا چاہیے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو روزیاں کھینچ کر کے لاتی ہیں. اب غور کیجیے 4 چیزوں میں سے آپ کس چیز پر عمل کرتے ہیں. 4 چیزیں ایسی ہیں جس سے روزیوں میں رزق میں کشادگی ہوتی ہے، وہ چیزیں روزیاں کھینچ کر کے لاتی ہیں. پہلی چیز ہے قیام اللیل، تہجد کی نماز پڑھنا. اب غور کریں تو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. دوسری بات انہیں بتائی
كثرة الاستغفار عند الأصحاب. كثرة الاستغفار کرنا، استغفار یعنی استغفر اللہ، کثرت سے استغفار کرنا خاص طور سے صبح کے وقت. اور تیسری چیز کہی تعاہد الصدقہ، کہ صدقہ و خیرات کی پابندی کرنا. اور چوتھی چیز انہوں نے بتلائی کہ صبح اور شام کے ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا. صبح کی جو دعائیں ہیں اور شام کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو برابر پڑھتے رہنا. اب اور کریں ان چاروں چیزوں میں سے ایک چیز انہوں نے بیان کی استغفار. انسان جو ہے اپنے زبان پر استغفر اللہ و اتوب الیہ اس کو جاری رکھے. معمولی سا جملہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عادت بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زبان پر جاری رکھیں. اور استغفار کے لیے بہت سارے کلمات ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں. ان دعاؤں کو پڑھنے کا اعتقاد کرنا چاہیے. قرآن مجید میں بہت ساری دعاؤں کا ذکر ہے، جس کا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، جو آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، لنکونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. چھوٹی سی دعا اسے آپ یاد کریں. دوسری دعا ہے رب اغفر لی وارحمنی، یا ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین قرآن کی دعا بھی ہے. ایک دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس دعا کو پڑھیں. اور ان تمام دعاؤں میں ایک دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا سید الاستغفار. شداد بن اوس کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ سید الاستغفار، یعنی استغفار کرنے کی جتنی بھی دعائیں ہیں ان تمام دعاؤں کا کے لیے دعا سردار ہے. ان تمام دعاؤں میں یہ دعا سب سے افضل دعا ہے. اس دعا کو ضرور یاد کرنا چاہیے، اور اگر یاد نہ ہو آپ کو تو اسے آپ رٹیے، یاد کیجیے. چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. دعا کے الفاظ اس طرح سے ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اللہم انت ربی لا الہ الا انت وانا عبدک ووعدک. اور کہا کہ اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اللہم انت ربی لا الہ الا انت وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک وابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ چھوٹی سی دعا، اس دعا کو یاد کریں. اس دعا کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص سید الاستغفار کو دن میں پڑھ لے، صبح کے وقت پڑھ لے، اور اس دعا پر اس کا یقین ہو، دعا کے الفاظ پر ایمان و یقین کے ساتھ جو شخص پڑھ لے اس دعا کو اور شام ہونے سے پہلے اس کی وفات ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور اگر کوئی شخص رات میں اس دعا کو پڑھ لے اور اس دعا کے الفاظ پر اسے یقین ہو اور رات میں صبح ہونے سے پہلے، دن آنے سے پہلے اس کی وفات ہو جائے تو وہ شخص جو ہے جنت میں داخل ہوگا، وہ جنتی ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو سید الاستغفار کہا ہے. اس لیے اس دعا کے اندر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الہ اور معبود ہونے کا اقرار کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میں غلطیاں میں جو میری ہیں ان غلطیوں کا مجھے اعتراف ہے، اور اے اللہ تیرے جو انعامات ہیں ان انعامات کا بھی میں اعتراف کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ تیرے سوا گناہوں کو بخش دے سکتا ہے. اے اللہ مجھے بخش کے معاف کر دے. دیکھیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھلا دیجیے جو میں برابر نماز سے پڑھتا ہوں. اللہ کے رسول
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करे, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतन मिन इंदिक वरहमनी वअंता ख़ैरुर राहिमीन। दुआ जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को सिखाई। तो हमें चाहिए कि हम अपने ज़ुबानों पर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र जारी रखें और कसरत से इस्तिग़फ़ार करें और इस यकीन के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला ही गुनाहों को बख्शने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला ही रोज़ी देने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला ही परेशानियों को दूर करने वाला है। और अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपने गुनाहों कि अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगे। हर इंसान गलती करता है, दिन रात हमसे गलतियाँ होती हैं, हम गलतियों और गुनाहों के समंदर में डूबे हुए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कि हमें उम्मीद लगाए रहना चाहिए। लेकिन तौबा इस्तिग़फ़ार के लिए उलमा कहते हैं कि तौबा की कबूलियत के लिए 4 शर्तें हैं, 3 शर्तें हैं। उनमें से पहली चीज ये है कि इंसान को जैसे ही मालूम हो कि ये गलती है, जैसे ही मालूम हो कि गुनाह है, फौरन उससे पास आ जाए, फौरन उसे छोड़ दे और जो गलती उससे हो गई है उस पर नादिम हो, उस पर जो है पशेमान हो, नादिम हो। और ये तीसरी चीज ये कि पुख्ता इरादा करे कि वो इस गलती को आइंदा नहीं करेगा। अगर ये तीनों शर्तें उसके अंदर पाई जा रही हैं तो उसका तौबा कबूल होगा। और एक चौथी चीज भी जिक्र की जाती है कि अगर किसी उसकी गलती, उसका गुनाह ये है जिसका ताल्लुक हुकूक़ुल इबाद से है, किसी के माल को ले लिया, कुछ चोरी कर दी, किसी पर जुल्म कर दिया, ना किसी को मार दिया, तो उसे चाहिए कि अगर किसी का हक लिया है तो उसको हक को वापस कर दे। किसी को अगर तकलीफ पहुंचाई है जाकर के उससे माफी मांगे। तो अगर ऐसा करता है तो उसके तौबे को तौबतुन नसूह कहा जाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अतदरून मन मुफलिस, कि तुम लोग जानते हो मुफलिस कौन है? मुफलिस कौन सा है? तो सहाबे कराम ने कहा कि अल मुफलिस फीना मन ला दिरहम लहु वला मता, कि हम अपने दरमियान मुफलिस उसी आदमी को शुमार करते हैं जिसके पास दिरहम दिनार ना हो, जिसके पास रुपए पैसे ना हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो अल मुफलिस फी उम्मती मन याती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन वक़द शतम हादा व अकल माल हादा व क़ज़फ़ हादा व सफ़क दम हादा। ये मेरी उम्मत का हकीकी मालूम मुफलिस आदमी वो है जो क़यामत के दिन नमाजों को लेकर के आएगा, रोज़ों को लेकर के आएगा, ज़कात को लेकर के आएगा, बहुत सारी इबादतें लेकर के आएगा वो, लेकिन साथ ही साथ उसने हुकूक़ुल इबाद में कमी की होगी, उसने हुकूक़ुल इबाद में कमी की होगी, किसी को जुल्म किया होगा, किसी को नाहक गाली दी होगी, किसी का नाहक खून बहाया होगा, किसी के माल को हड़प दिया होगा, तो क्या होगा? फयुअता हादा मिन हसनाती व हादा मिन हसनाती, तो उसकी नेकियों को लेकर के उस आदमी को दी गई है जिसके माल को उसने हड़प दिया था, जिस पर उसने तोहमत लगाई थी, दुनिया में जिस पर जुल्म किया था, ज्यादती की थी, जिसको उसने नाहक मारा था, उसकी नेकियां उठा करके उसको दे दी जाएंगी, उसकी नेकियां उठा करके दूसरे को तीसरे को दे दी जाएगी। और जब उसकी तमाम नेकियां खत्म हो जाएंगी फइन फनियत हसनातुहु फयुखद मिन सय्यिआतिही फतुरहत अलैहि थुम्मा तुरहा फिन्नार, जब नेकियां खत्म हो जाएंगी तो उन लोगों के गुनाह को उठा करके इस पर डाल दिया जाएगा और फिर इसकी वजह से उसे जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। तो इस्तिग़फ़ार के साथ साथ जरूरी है कि आप हुकूक़ुल इबाद के ताल्लुक से इल्म रखें, किसी पर जुल्म ना करें, ना किसी के माल को ना हड़पें, इसलिए कि अगर आपके गुनाह का ताल्लुक आपके दरमियान और अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान है, जिसे हम हुकूक़ुल्लाह कहते हैं,
اس کے درمیان ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا استغفار کے ذریعے سے، آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا شرک سے بچنے کی وجہ سے، آپ کے تمام گناہوں کو توحید کی وجہ سے بخش دے گا۔ لیکن اگر آپ نے حقوق العباد میں کمی کی ہے، حقوق العباد میں اگر آپ نے کوتاہی کی ہے، تو یہ جب تک آپ حق کی ادائیگی نہ کر دیں اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اور قیامت کے دن کسی کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، مال و دولت نہیں ہوگی، روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، اسے دے دیا جائے گا، وہاں نیکیاں دی جائیں گی، نیکیوں کو دینا پڑے گا۔ لہٰذا حقوق العباد کا معاملہ بہت ہی حساس اور بہت ہی خطرناک ہے۔ ہمیں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کا حق مال نہیں لینا چاہیے، اور حقوق العباد کے تعلق سے ہمیں معلومات حاصل کرنی، اور اس کے تعلق سے ہمیں جو جس کے حق ہے اس کو ادائیگی مرنے والے کو ضروری ہے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دین کے اعمال کو سمجھیں شریعت اور دلائل کی روشنی میں، اور پھر اس کے مطابق عمل کریں، جو کچھ آپ سنیں اس پر عمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف برابر رجوع کرتے رہیں، غلطیوں کی معافی مانگتے رہیں، اور اپنی عادت بنا لیں کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کرتے رہیں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اور ہمیں جس بات کا بھی علم ہو، جو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں بتائی جائیں اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے۔ آمین۔